الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل احترام بزرگوں، بھائیو، عزیزو، سورہ بقرہ ہے اور پہلے پارے کا آخر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و منصب بیان فرمایا اور اس کے ساتھ ساتھ یہود و نصارہ ایمان والوں کے بارے میں ان کی کیفیت، ان کے عزائم، اس سے بھی مطلع فرمایا۔ تو پہلی بات یہ فرمائی کہ بے شک ہم نے آپ کو بھیجا ہے سچا دین دے کر، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا، اور تجھ سے پوچھ نہیں دوزخ میں رہنے والوں کی۔ ایک تو اللہ پاک نے یہ ذمہ داری قبول فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بھیجا ہے، وہ اپنی طرف سے نبی بن کر تمہارے درمیان میں نہیں آئے۔ اللہ پاک نے اس ذمہ داری کو قبول فرمایا کہ ہم بھیجنے والے ہیں، ہم نے چنا تمہاری ہدایت اور رہنمائی کے لیے، اور تمہارے درمیان ان کو مبعوث کیا اور ان کو سچا دین ہم نے دے کر بھیجا۔ گویا کہ جو دین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، دین اسلام، وہی دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اس کے علاوہ دین کے نام پر، دین کی شکل کو اختیار کر کے جتنے بھی تصورات، خیالات اور نظریات دنیا میں موجود ہیں، وہ سچے دین نہیں ہیں، سچے ادیان نہیں ہیں، جھوٹ ہے، دین کے نام پر دھوکہ ہے اور فراڈ اور فریب ہے۔ تو طے ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دے کر بھیجا ہے وہ سچا دین ہے اور وہ قیامت تک باقی رہے گا۔ اور اس دین کے ساتھ ساتھ دین تو پہنچایا، اس دین کے اندر جو سب سے اہم بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کو خوشخبریاں دینے والے بن کر آئے اور اس دین کو جھٹلانے والوں کو اللہ سے ڈرانے کے لیے آئے کہ
کہ خوشخبریاں ہیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دین کو قبول کر لیا، اس پر چلنے کا عہد اور عزم کر لیا، وعدہ کر لیا، اور اس پر چلنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک زندہ ہے۔ ان کے لیے آخرت میں اللہ کی رضا ہے۔ قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس کی تفصیلات موجود ہیں کہ آخرت میں کیا ملے گا ان کو۔ جنت ہے، اور جو کچھ دینے کا وعدہ کیا وہ بھی منافع کے ساتھ ہے، منافع کے بغیر نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو نافرمان ہیں جنہوں نے قبول نہیں کیا، تو ان کو ڈرانے کے لیے اللہ کے اس عذاب سے جو بہت ہی دردناک ہے، بہت ہی سخت ہے، بہت ہی عبرتناک ہے، اس کی ہولناکیوں، اس کی خوفناکیوں سے ڈرانے کے لیے، تاکہ وہ آپ کی زبان سے جب اس کو سنیں اس عذاب کی سختیوں کو، تو ان کے دل پر اثر ہو، وہ ڈر جائیں اور ڈر کر ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو خوشخبریوں کے مستحق ہیں، یعنی ایمان والے بن جائیں۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مناسب ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ فکر مند رہتے تھے کفار و مشرکین کے حوالے سے، کہ جہنم میں جائیں گے، اے کاش اسلام قبول کر لیں، میری دعوت کو قبول کر لیں، اللہ کے راستے پر آ جائیں۔ بہت زیادہ فکر مند بھی رہتے تھے اور غمگین بھی رہتے تھے۔ آپ کی طبیعت پر بہت اس کا غم طاری تھا، بہت بوجھ تھا، افسردگی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بھی فرمایا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، اور تجھ سے پوچھ نہیں دوزخ میں رہنے والوں کی، انہوں نے جانا ہے، فیصلہ کر لیا انہوں نے دوزخ میں جانے کا، تو آپ نے تو نہیں ان کو دھکیلا اس طرف، آپ تو بچانے والے ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، دین حق کے داعی ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو آپ نے جب دوزخ میں ان کو نہیں دھکیلا تو آپ سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ دوزخ میں چلے گئے۔ تو آپ کا کام تو اتنا ہی ہے کہ اس دین کو ان تک پہنچا دیں۔ ان علیک الا البلاغ، جو کچھ آپ کی طرف آیا اس کو آگے پہنچا دیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ اے رسول، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے اس کو پہنچا دیں لوگوں تک، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو آپ نے رسالت اور نبوت کا حق ادا نہیں کیا، پہنچانے کا حق ادا نہیں کیا۔ تو نبی اللہ کے فرائض میں کوتاہی نہیں کرتے، ایک نبی نے بھی کوتاہی نہیں کی، فرائض نبوت کی ادائیگی میں کسی ایک نبی نے بھی کوتاہی نہیں کی۔ جان دے دی، قتل ہوئے ہیں، کئی انبیاء قتل ہوئے، انہی یہود و نصارہ نے قتل کیے، لیکن انہوں نے قتل ہونا قبول کر لیا، لیکن اللہ کے دین کی طرف بلانا نہیں چھوڑا۔ یہ ان کی ذمہ داری تھی، اور نبی اس ذمہ داری سے پوری دیانت کے ساتھ عہدہ برا ہوتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی فکر نہ کریں، آپ سے یہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ آپ کے ہوتے ہوئے یہ ایمان کیوں نہیں لائے، اور آپ کے ہوتے ہوئے یہ جہنم میں کیوں چلے گئے۔ یہ پیغام ہم عاجز مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو اللہ کی توفیق سے ایمان کی دولت سے مالا مال ہوئے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں آج ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا میں موجود ہیں۔ ہمارے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ ہم سے یہ پوچھ گچھ نہیں ہوگی کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ جہنم میں کیوں چلے گئے، جہنم کے راستے پر کیوں چلتے رہے۔ ہاں، یہ پوچھا جائے گا کہ جو کام تمہارے ذمہ تھا تم نے وہ کیا کہ نہیں۔ تو ہمارے ذمہ اس دین پر خود عمل کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور انہوں نے اس کو صحابہ تک پہنچایا، اور صحابہ نے پوری امت تک پہنچا دیا، وہ اپنے فرض کو پورا کر گئے۔ تو آج یہ فرض جو ہے یہ پوری امت مسلمہ پر ہے
کہ وہ اس دین کی داعی بن جائے اور اس دین کو آگے پہنچائے؟ یہ تو پوچھا جائے گا کہ جو تمہیں آتا تھا تم نے آگے کیوں نہیں پہنچایا، تم نے کیوں نہیں سکھایا؟ نہ خود تم نے نماز پڑھی، نہ اپنی اولاد کو نماز کی طرف لگایا، نہ ان کو نماز سکھائی، نہ خود حلال اور حرام کے مسائل کو معلوم کیا، اور نہ اپنی اولاد کو اس کا علم دیا، نہ خود علم حاصل کیا، نہ آگے علم پہنچایا۔ دین کے خلاف جتنے فتنے اٹھ رہے ہیں ان فتنوں سے نہ خود باخبر ہوئے، نہ اپنی اولادوں کو باخبر کیا، نہ دوستوں کو، نہ سوسائٹی میں رہنے والے مسلمانوں کو اس سے خبردار نہیں کیا۔ تو یہ ایک مومن اور مسلمان کے فرائض میں شامل ہے کہ وہ خود بھی دین کو سیکھے، دین پر عمل کرے اور دوسروں کو دین کی دعوت دے۔ زبردستی کوئی نہیں ہے، زبردستی کوئی نہیں ہے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنی طاقت ہے، جتنی حیثیت ہے، جو آتا ہے اور اس کو آسانی کے ساتھ لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فریضے کو بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے حسن کے ساتھ، بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑی درد مندی اور دل سوزی کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ اللہ کی مخلوق کو اللہ کی طرف بلایا اور فتنوں سے بھی باخبر کیا، اپنے زمانے کے فتنوں سے بھی اور قیامت تک آنے والے جتنے فتنے ہیں ان سے بھی باخبر کیا، جو وحی کے ذریعے اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلائے اور علم وحی کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا۔ آگے اس کی بات آ رہی ہے تو اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ ان کے بارے میں آپ پریشان نہ ہوں، آپ سے ان دوزخیوں کے بارے میں جو جہنم میں جانے والے ہیں کوئی باز پرس نہیں ہوگی کہ یہ کیوں گئے۔ تو اگلی آیت میں فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، اور ہرگز راضی نہ ہوں گے تجھ سے یہود اور نہ نصارہ جب تک تو تابع نہ ہو ان کے دین کا۔ یعنی یہ جو اللہ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ ہم نے آپ کو سچا دین دے کر بھیجا، تو اس دین سے یہود و نصارہ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، قطعاً یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اس دین اسلام سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، وہ اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، اور اگر وہ اس دین کو قبول کر لیں تو پھر ان کی ضد ختم ہوتی ہے، اور دین جو ہے وہ ضد ہی تو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ کا حکم مانو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، اپنے اندر عجز اور انکساری پیدا کرو، تب جا کے کہیں انسان جو ہے وہ کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے، ورنہ یہ اگر صفری جذبہ جو ہے یہ ساتھ رہے تو انسان نہ اپنے کام کا رہتا ہے نہ کسی کا کام کا رہتا ہے، اس سے کیا ہدایت ملے گی؟ تو اللہ فرما رہے ہیں یہ ضد پر ہے، جو میں نے ہدایت آپ کو دے کر بھیجی ہے اس سے ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی سروکار نہیں ہے، اپنی ضد پر اڑے ہوئے ہیں، وہ کبھی تمہارا دین قبول نہیں کریں گے، نہیں کریں گے، نہیں کر رہے۔ مکہ کے مشرکین نے اسلام قبول کیا ہے زیادہ تعداد میں، وہ نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، مشرک تھے، بت پرستی کرتے تھے، وہ مستقل مذہب کے طور پر یہودیت کو یا عیسائیت کو، نصرانیت کو نہیں قبول کیے ہوئے تھے، یہ بات ذہن میں رہے۔ ہاں کچھ تھوڑے تھوڑے کہیں یہ موجود تھے، کچھ یہودیوں کے قبائل، کچھ عیسائیوں کے قبائل، اور جیسے مدینہ طیبہ میں زیادہ تھے، آس پاس کی بستیوں میں اوس اور خزرج کے قبائل تھے، پھر ان کے ساتھ یہودیوں کے، یہ سارے صدیوں سے لڑتے آ رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی رحمت بن کر تشریف لائے، دین رحمت لے کے اس دنیا کے اندر آئے، کتاب رحمت لے کے آئے، تو ان کی ساری جو انسانی ضد کی بنیاد پر اور دنیا کے مفادات کے حصول کی بنیاد پر جو ان کی لڑائیاں تھیں، جو قتل و غارت گری تھی، جو صدیوں سے چل رہی تھی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت، تعلیم، تربیت، اخلاق،
محبت کے نتیجے میں وہ لڑائیاں ختم ہو گئی اور وہ اسلام کے دائرے میں آ گئے اور ان سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ تمہارے دین کو ہرگز قبول نہیں کریں گے اور تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، کبھی بھی تم سے خوش نہیں ہوں گے جب تک تو تابع نہ ہو ان کے دین کا، یعنی ان کا دین قبول کر لو، مرتد ہو جاؤ، اپنے دین کو چھوڑ دو، ان کے دین کو قبول کر لو، پھر تم سے راضی ہوں گے، ورنہ یہ تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ تو دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے آج تک نہ یہودی مسلمانوں سے خوش ہوا ہے نہ عیسائی خوش ہوا ہے۔ عیسائی کچھ قریب ہے مسلمانوں کے، قرآن میں بھی یہی آیا، کہیں کسی وقت کوئی ایسا نرم رویہ اختیار کر لیتے ہیں دنیا کے مفادات کے لیے، لیکن یہودی تو بہت سخت ہے، بڑا شقی القلب ہے، شقاوت ہے اس کے اندر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اللہ فرماتے ہیں تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، جو مرضی کر لو، ان سے جتنی مرضی تم تعلقات بنانے کی کوشش کر لو، تمہارے دین کی وجہ سے، جو دین حق میں نے دیا ہے اس کی وجہ سے تم سے کبھی راضی نہ ہوگے۔ ہاں تم ان کے دین کو، ان کے مذہب کو قبول کر لو تو پھر کوئی صورت وہ نکل سکتی ہے کہ تم سے خوش ہو جائے۔ قل ان ھدی اللہ ھو الھدی وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ آپ فرما دیں، آپ کہہ دیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کہہ رہے ہیں جو راہ اللہ بتلا دے وہی راہ سیدھی ہے، جس راستے پر تم چل رہے ہو وہ سیدھا راستہ نہیں ہے، گمراہی کا راستہ ہے، جہنم کا راستہ ہے، نقصان کا راستہ ہے، نفع کا راستہ نہیں ہے۔ جس پر اللہ تمہیں بلا رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، وہی راستہ جو ہے وہ سیدھا راستہ ہے، سلامتی کا راستہ ہے، عافیت کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ ہے اور آخرت کے اندر فلاح کا راستہ ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے اس کے سوا، وہی راہ سیدھی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بعد الذی جاءک من العلم ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اور اگر بالفرض تو تابع داری کرے ان کی خواہشوں کی، اب یہ حضور کو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر بالفرض آپ ان کی خواہشوں کی فرما برداری کر لیں اور وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو آپ تسلیم کر لیں، وقتی مصلحتوں کے تحت، عارضی مفادات کے تحت، اور اپنے سوسائٹی کے جو مفادات تمہیں بتائے جا رہے ہیں ان کے تحت، سوسائٹی کا جبر جو نظام سوسائٹی میں نافذ ہے اس کی وجہ سے آپ اگر سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، یہ ساری باتیں بالفرض اگر آپ ان کی تابعداری کریں گے اور ان کی خواہشوں کو پورا کریں گے، چلو کوئی بات نہیں، یہ بھی ان کی مان لو، یہ بھی ان کی مان لو، یہ بھی ان کی مان لو، بعد اس علم کے جو تجھ کو پہنچا، یعنی جو وحی کے ذریعے اللہ پاک نے جو دین حق آپ تک پہنچایا ہے، اپنے حکم پہنچائے ہیں، پورا نظام حیات آپ تک پہنچایا ہے، اس کے آپ کے پاس پہنچ جانے کے بعد بھی پھر آپ ان کی خواہشوں کو پورا کریں، تو اللہ فرماتے ہیں ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو تیرا کوئی نہیں اللہ کے ہاتھ سے حمایت کرنے والا اور نہ مددگار۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر کہر الہی سے کوئی بھی نہیں بچ سکے گا، کوئی نہیں بچ سکے گا۔ کیا واضح ہو گئی ہدایت، سب کچھ اللہ نے آپ کو بتا دیا، کوئی بات نہیں باقی رہی، پھر آپ مصلحتوں سے کام لیں، ان کی خواہشوں کو پورا کریں، ان سے مرعوب ہو جائیں، ان سے متاثر ہو جائیں، ان کی تہذیب سے، ان کے حکومت و اقتدار سے، ان کے مال و دولت سے، ان کے دنیاوی غلبے سے، ان کی مادی اور سائنسی ترقی سے آپ مرعوب ہو جائیں اور ان کی خواہشوں کی اتباع کرنے لگ جائیں، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں پھر
اللہ کی طرف سے کوئی حمایت کرنے والا اور مددگار کوئی نہیں ہوگا، اللہ کی مدد نہیں آئے گی بس۔ اور مسلمان ہو کر اس میں امت کو بھی پیغام ہے، اصل تو امت ہی کو پیغام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ نبی تو ایسا کر نہیں سکتے کہ وہ اللہ کے حکم کو چھوڑ کے کفار و مشرکین کی خواہشوں کو پورا کریں، کوئی ایک مثال بھی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے، حضور نے ہمیشہ مخالفت کی ہے۔ تو حکم بھی یہی فرمایا، خالف الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یعنی جو افکار و نظریات اور جو اعمال وہ تمہارے سامنے رکھ رہے ہیں، جو نظام انہوں نے تمہارے سامنے پیش کیے ہیں، ہرگز قبول نہ کرو، اس کی مخالفت کرو، اس میں تمہارے لیے نفع نہیں ہے، نقصان ہے۔ جس تہذیب کے اور جس ترقی کے نام پر وہ تمہیں دھوکہ دے رہے ہیں، اس دھوکے سے بچ جاؤ۔ نہیں ہے وہ تہذیب، نہیں ہے وہ ترقی، نہیں ہے وہ روشنی، جہالت ہے، اندھیرا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ مسلمان ہو کر اگر تم قرآن کو سمجھ کر دین سے پھر جاؤ، قرآن تمہارے درمیان موجود ہے، جانتے ہو، اس کے حکم تمہارے سامنے ہے، پھر تم اس سے پھر جاؤ تو اللہ کے عذاب سے تمہیں کوئی نہیں چھڑا سکے گا، پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ بظاہر حضور علیہ السلام سے اللہ فرما رہے ہیں، لیکن نبی تو ایسا کر نہیں سکتے، وہ تو معصوم ہے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، اللہ کی طرف سے جو وحی آتی ہے اسی کی اتباع کرتا ہے نبی، کسی اور کی بات حضور بتائیں کوئی ایک مثال کہ حضور نے کسی کی بات مانی ہو، کسی کا حکم مانا ہو۔ اللہ کا حکم مانا ہے، اسی کو سنایا ہے، اور جب طاقت ملی ہے تو اللہ کے اسی حکم کو نافذ کر دیا۔ اور نبی کا حکم بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے بھی یہ پیغام ہے پوری امت کے لیے کہ یہ ساری حجتیں اللہ نے پوری کر دی، پھر ہم ان حجتوں کا خیال نہ کریں تو جب اللہ نبی سے فرما رہے ہیں تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا تو ہمارا مددگار اللہ کیسے ہوگا؟ سورہ مائدہ میں اللہ پاک نے مزید وضاحت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اے ایمان والو، مت بناؤ ان لوگوں کو دوست، مت بناؤ جو ٹھہراتے ہیں تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے، اور نہ کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ ان کو، اور ڈرو اللہ سے اگر تم ایمان والے ہو۔ سیدھی سیدھی بات کی ہے، ان کو دوست مت بناؤ۔ دوسری جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضکم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فانہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ یہاں بھی یہی فرمایا سورہ مائدہ میں کہ ان کو دوست مت بناؤ، یہ تمہاری عبادات کا مذاق اڑاتے ہیں، تمہاری اذانوں کا، تمہاری نمازوں کا، تمہارے حلال اور حرام کے قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں، اس کا توہین کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، جاہل سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو روشن خیال سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ہی صاحب علم سمجھتے ہیں۔ ان کو دوست مت بناؤ، ان کے پاس جو کچھ ہے وہ جہالت ہے، تمہارے پاس جو ہے وہ ہدایت ہے، وہ روشنی ہے، وہ کامیابی کی ضمانت ہے جو تمہارے پاس ہے، نہیں ہے ان کے پاس، یہ محروم ہے۔ تو یہ جن کو کتابیں دی، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، یہ کتابیں مستقل نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پر، داؤد علیہ السلام پر، عیسیٰ علیہ السلام پر، صحائف بھی آئے، تو ان کتابوں کو ماننے کا دعویٰ کرنے والے کافر ہیں، اس لیے کہ اب وہ کتابیں موجود نہیں ہیں، خود انہوں نے ان کتابوں کے اندر تحریف کی ہے، گڑبڑ کی ہے، اور میں نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی نہیں لی تھی۔
تو یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، مت ان کو دوست بناؤ۔ یہ جتنے بھی مشرک ہیں، کافر ہیں جو تمہارے سامنے موجود ہیں، جو کتابوں کا نام لے کر دھوکہ دے رہے ہیں، یا وہ جو کتابوں کو بھی نہیں مانتے لیکن شرک کرتے ہیں، کسی نہ کسی تصور میں خدا کو مانتے ہیں۔ چل رہا ہے نا آج کل ایک نیا مذہب بھی ایجاد ہوا ہے، عجیب و غریب کلوننگ کی ہے۔ وہ ایک لفظ بولتے ہیں اوپر والا۔ کون ہے اوپر والا؟ نام لو اس کا، ڈرتے کیوں؟ شرم آتی ہے اس کا نام لیتے ہوئے، کہے نا اللہ۔ تو بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم نے رام کہہ دیا، آپ نے کچھ کہہ دیا، آپ نے کچھ کہہ دیا، آپ نے بھگوان کہہ دیا، مسلمانوں نے اللہ کہہ دیا، رب کہہ دیا، خدا کہہ دیا۔ تو بات تو ایک ہی ہے، اور اس کے جو نائب ہیں ہم ان نائبوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو ہم تو اللہ کے نائبوں میں صرف نبیوں کو مانتے ہیں اور کسی کو نہیں مانتے۔ وہی نائب ہیں جنہوں نے نیابت کا حق ادا کیا ہے، اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچا دیا۔ لیکن وہاں انہوں نے اللہ کے مقابلے میں خدا بنائے چھوٹے چھوٹے، یہ شرک ہے۔ اور وہ ان کو اللہ کے نائبین بنا کے، اور ان کے ذریعے جو وہ انسانوں کو بھی بنایا، اور تصوراتی اور خیالاتی خدا بھی انہوں نے بنائے جس کا کوئی وجود نہیں ہے، تصوراتی کہ ہے۔ پھر اس تصور کو متشکل کیا، دیوی بنا دی، دیوتا بنا دیا، اس کا بت بنا دیا، متشکل کیا اس کو کہ یہ ہے وہ جو ہمارے تصور میں ہے۔ یہاں تک کہ انسان کے تمام اعضاء جو ہیں، ہر عضو کا الگ الگ خدا بنا لیا، ہر عضو کا الگ الگ خدا بنا لیا کہ انسان کے اس عضو کو اس کا فلاں خدا ہے، وہ اس کو چلا رہا ہے۔ یعنی پیشاب کرنے کے لیے بھی خدا بنایا، شبلن ہندوؤں کے یہاں موجود ہے تصور اس کا۔ تو تصورات ہے۔ اسلام تصورات کا نام نہیں ہے، اسلام خیالات کا نام نہیں ہے، اسلام کو خواب نہیں ہے کہ جس کی تعبیر ڈھونڈنی پڑے، یہ حقیقت ہے اور ابدی حقیقت ہے۔ آپ اس کا انکار کر ہی نہیں سکتے۔ تصورات ہیں بدل سکتے ہیں، خیالات ہیں بدل سکتے ہیں، افکار اور نظریات ہیں بدل سکتے ہیں، دل کی کیفیات ہیں بدل سکتی ہیں، لیکن اللہ وحدہ لا شریک عقیدہ ہے، یہ نہیں بدل سکتا، یہ نہیں بدل سکتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام ہے، نہیں تبدیل ہو سکتا۔ جو فیصلے کر دیے ہیں نہیں تبدیل ہو سکتے۔ تو یہ آپ چلے جائیں کٹاس میں، یہ چکوال کے قریب کلر کہار کے ساتھ، تو وہاں قدیم ہندو تہذیب ہے، تو وہاں جو کچھ بنا کے انہوں نے کھڑا کیا ہوا ہے، بت بنائے ہوئے ہیں، تو شیولنگ بھی بنایا ہوا ہے کہ یہ پیشاب کرانے والا خدا ہے۔ تو تصورات ہیں۔ تو اللہ وہ کہتا ہے کہ ہر چیز میرے قبضے میں ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھتا ہوں۔ تو اس نے انسان کو پورے کا پورا تخلیق کیا ہے، پورا سسٹم اس کے اندر لانچ کر دیا ہے۔ تو انسان کے تمام اعضاء اللہ تعالیٰ کے جو تفویض کیے ہوئے جتنے بھی کیا اسے کہنا چاہیے سسٹم ہیں، جو نظام ہے، اس کے مطابق وہ کام کر رہے ہیں۔ جان کے دیکھیں نا، یہ اگر روح نہ ہو تو یہ بیکار ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کے سوال کا جواب دیا۔ یسألونک عن الروح، پوچھتے ہیں آپ سے یہ روح کیا ہے؟ قل الروح من امر ربی، آپ فرما دیں کہ روح جو ہے یہ اللہ کا حکم ہے، اس کا امر ہے۔ اس نے کہا ہو جا، ہو گیا، بس ختم بات۔ اس کا حکم ہے، اس نے کہا زندہ ہو جا، حرکت میں آ جا، ہر چیز حرکت میں آ گئی، انسان پورا کا پورا حرکت میں آ گیا۔
باپ کی پشت سے ماں کے پیٹ میں جب داخل ہوتا ہے تو اس وقت تو وہ حرکت اس میں نہیں ہے، ایک کھنکتا ہوا پانی ہے کہ جو وہاں پہنچا اور ٹھہر گیا، لیکن اس کے اندر روح نہیں ہے، تکمیل نہیں ہے، تو اس کا ایک پیریڈ ہے، طے شدہ ہے۔ اس طے شدہ شیڈول سے ہٹ کر کوئی کر کے دکھا دے، نہیں ہے ممکن۔ جو شیڈول ہے پورا اس کے مطابق ہی اس کے اندر حیات جو ہے وہ آتی رہے گی۔ تو خیر یہ اور موضوع ہے، واپس آ جاؤں تو اللہ فرماتے ہیں ان سے امیدیں مت لگاؤ، لا تتخذوا اليهود والنصارى لا تتخذوا دینکم ہزوا ولعبا، ان کو مت دوست بناؤ، یہ تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹھٹھا کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں، استہزاء کرتے ہیں، ہے بھی ایسے۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورپ کے اندر کئی ممالک میں وہ پردے پر پابندی آج بھی خبر تھی کہ نئے سال سے جو ہے وہ یہ بالکل وہ اس کو انہوں نے بین کر دیا کہ کوئی عورت اگر پبلک میں آئے گی، باہر آئے گی تو وہ چہرہ کھلا رکھ کے آئے گی، وہ چہرہ چھپا کے نہیں آ سکتی۔ ایک خوف طاری ہے ان پر، خوف طاری ہے کہ چہرہ چھپا کے پتہ نہیں ہم پر کوئی اٹیک نہ کو کر دے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب آپ اپنے ذہن کی اختراعی جو نظام ہے اس کو آپ نے سوسائٹی میں اس کو اپلائی کیا ہے، نافذ کیا ہے، تو آپ اس کے صحیح نتائج سے مطمئن نہیں ہیں کہ اس کا صحیح نتیجہ نکلے گا۔ ہم مطمئن ہیں کہ اگر کسی سوسائٹی کے اندر آپ پردے کو رائج کر دیں گے تو آپ کی عزت کو بھی امان مل جائے گی، آپ کی جان کو بھی امان مل جائے گی، آپ کے نسب کو بھی امان مل جائے گی، ملک کے اندر امن اور سلامتی جو ہے اس کا دور دورہ ہوگا۔ ہمیں تو اس پر ایمان ہے، یقین ہے، اور اس کا تجربہ 1400 سال 1444 سال ہو گئے، جس زمانے میں بھی اس کا تجربہ کیا گیا کامیاب تجربہ ہوا، کامیاب تجربہ ہوا۔ اس لیے کہ صرف ایک پردہ نہیں ہے، اس کے پیچھے پورا سسٹم ہے، پورا سسٹم ہے۔ آپ اس نقاب کو اتار دیں سارا سسٹم تباہ ہو جائے گا، دیکھنے والوں کی آنکھیں برباد ہوں گی، دیکھنے والوں کے دماغ خراب ہو جائیں گے، دیکھنے والوں کے دلوں کے اندر شیطان وسوسے پیدا کرے گا، اور دیکھنے والے جو ہیں وہ برائی کی طرف مائل ہوں گے، فحاشی اور عریانی کی طرف مائل ہوں گے، اور دیکھنے والے نہ صرف مائل ہوں گے بلکہ اس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ پورا سسٹم آپ کا تباہ ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ اس کو چھپا دیں گے، مستور ہو گے، تو سامنے آنے والے کی آنکھ خود بخود جھک جائے گی، اس کے اندر عرض پیدا ہوگا، ایک رکاوٹ پیدا ہوگی کہ پردہ دار خاتون کوئی شریف زادی آ رہی ہے، کوئی شریف بہن ہے، بیٹی ہے، یعنی اس کا تصور اور خیال ہی پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا، اس کی نظر بھی پاکیزہ ہوتی چلی جائے گی۔ یہ اسلام ہی ہے جو سلامتی عطا فرماتا ہے، اس کے ہر عمل کے اندر جو ہے ہمیں خیر اور بھلائی جو ہے وہ پوشیدہ ہمیں نظر آتی ہے، ہم اس پہ غور کریں تو ہمیں نظر آ جاتی ہے، لیکن ہم غور نہیں کرنا چاہتے، ہم متاثر ہیں ان سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی ہمیں باخبر کیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، متاع قلیل ثم مأواہم جہنم۔ یہ ان کافروں کا، ان مشرکوں کا، یہود و نصارہ کا، ان کا شہروں میں چلنا پھرنا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ہاں جی، اس سے کہیں مروب نہ ہو جانا۔ یہ مسلمانوں کو اللہ فرما رہے ہیں، شہروں کے اندر جو ان کا اقتدار، ان کی تہذیب، ان کی چمک دمک، ان کی مادی اور سائنسی ترقی، ان کا اقتدار، ان کی ساری قوتیں، جس کی بنیاد پر یہ اپنے آپ کو بالادست سمجھتے ہیں، اس سے مرعوب نہ ہو جانا، روب میں مت آنا۔
جو تمہارے پاس ہے نا یہ روب والی چیز ہے، یہ تو عارضی چیزیں ہیں۔ متاع قلیل، اللہ نے فرمایا متاع قلیل، کچھ بھی نہیں ہے، بہت ہی مختصر اور عارضی ناپائیدار چیزیں ہیں ان کے پاس، دوا بھی نہیں ہے اس کو۔ ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے انجام۔ تو تم ان کے پیچھے کیوں چلو، ان سے متاثر کیوں ہو رہے ہو؟ مت ان سے متاثر ہونا، مت ان سے مرعوب ہونا۔ صحابہ کا کمال یہ تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم اجمعین کہ وہ بادشاہوں کو دیکھ کر بھی متاثر اور مرعوب نہیں ہوئے، اس لیے کہ جس ہستی کو انہوں نے دیکھا، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم، جن سے انہوں نے حق اور سچ وصول کیا، جن کے اخلاق انہوں نے چلتے پھرتے دیکھے اور ان اخلاق کو اپنے اندر جذب کیا، انہوں نے جذب کیا اپنے اندر اور اپنے وجود سے ان کو ظاہر کیا۔ حضور کی صحبت، حضور کی سنگت، حضور کی رفاقت، حضور کی تعلیم، حضور کی تربیت، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوئے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود مؤثر ہیں، نبی کسی سے متاثر نہیں ہوتا، مؤثر ہوتا ہے، مؤثر ہوتا ہے، نبی کسی سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین حضور کی صحبت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں پوری کی پوری جماعت مؤثر ہو گئی، وہ متاثر نہیں ہوئے کسی سے، ایک کی بھی مثال نہیں ہے وہ کسی کافر سے، کسی بادشاہ سے متاثر ہوا۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں گئے تو وہ دین کی دعوت لے کے ہی گئے تھے، تو سفیر تھے، کھانا کھاتے ہوئے لقمہ ان کے ہاتھ سے گر کر دسترخوان پر آ گیا، اٹھا کے کھانے لگے نا تو ہاتھ سے گرا، دسترخوان پہ گر گیا، چھوٹ گیا۔ تو انہوں نے فوراً اس کو اٹھایا دسترخوان سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے انہوں نے منہ میں ڈال دیا۔ ساتھ والے نے کہا کہ یار یہ کیا کر رہے ہو آپ، کیا کہے گا یہ بادشاہ کے بھی گرا ہوا لقمہ اٹھا کے کھا لیا۔ اللہ اکبر، ایسا جملہ فرمایا، یہ ہے نبی کی تعلیم اور تربیت کا نتیجہ کہ قطعاً متاثر نہیں ہوئے۔ فرمایا کہ انترک سنت نبینا لہؤلاء الحمقاء، میں اپنے نبی کی سنت کو ان احمقوں کی خاطر چھوڑ دوں؟ یہ میرے نبی کی سنت ہے کہ لقمہ اگر دسترخوان پہ گر گیا ہے تو اٹھا کے کھا لو اس کو بسم اللہ پڑھ کے، حتیٰ کہ کوئی خشک چیز زمین پر گر گئی ہے تو اس کو بھی صاف کر کے مٹی اس کی صاف کر دیں جو لگ گئی ہے تو اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں۔ تو میں ان احمقوں کی خاطر، احمق کہا ان کو کہ یہ دین کے اعتبار سے احمق ہے، یہ میں اس بادشاہ سے اور اس صاحب اقتدار سے کیسے متاثر ہو سکتا ہوں؟ میں نے اپنے نبی کو دیکھا، میں ان کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ تو آج ہم جو رسوا ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ ایک سنت کو بھی ہم مضبوطی سے اگر پکڑ لیں تو ہم سر اونچا کر کے چلنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہی فرمایا نا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبی، دو چیزیں میں ترکے میں اپنی امت کے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں اپنے پیچھے، دو چیزیں ہیں، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو، کبھی گمراہ نہیں ہوگا، اور وہ اللہ کی کتاب ہے اور میری سنت ہے، اس کو پکڑ لو۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جو لوگ آج بھی گمراہی سے بچے ہوئے ہیں انہی دو نعمتوں کی وجہ سے بچے ہیں، ہمارے پاس اور ہے کیا؟ اللہ اکبر۔ تو آج ٹرمپ وہاں جیتا ہے تو خوشیاں ہم یہاں منا رہے ہیں، کمال نہیں ہے؟ ہے تو سرائکی دی مثال بھی زال میڈی ہوئے تھے لالو تو وحدہ پہ ہوں، عجیب بات ہے نا؟ وہ بھئی جیتا وہ ہے
اور خوشیاں ہم منا رہے ہیں اور اس سے امیدیں باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کفر سے امیدیں باندھی ہوئی ہیں، خدا سے نا امیدی ہے۔ یہی تو کہا اقبال نے، کل اس کا دن تو منائیں گے لیکن اس کے کلام میں غور نہیں کریں گے۔ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، یہی تو کہا اس نے۔ اس کو پڑھا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے چھٹی منانے کے لیے اقبال ڈے رکھا ہوا ہے، کبھی ختم کر دیتے ہیں، کبھی پھر بحال کر دیتے ہیں۔ نصاب سے ہم نے اس کو دھکے دے کے نکال دیا، ویسے ہی نکال دیا۔ قرآن حدیث کو تو پہلے نکال دیا ہوا ہے ہم نے، دھکے دے کے نکال دیا، نتیجے بھی بھگت رہے ہیں۔ کوئی جیتتا ہے یا ہم خوش بھی ہوتے ہیں یا ہم ڈر بھی رہے ہوتے ہیں، کانپ بھی رہے ہوتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے۔ بیٹھے ہیں تجزیہ کرنے والے، کوئی کام نہیں ہے ان کو، بس یہی کام ہے، اسی کی کمائی کھا رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو جائے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے، تمہیں ایسا کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پڑھنا چاہیے، اس میں غور و فکر کرنا چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر جاری اور ساری کرنا چاہیے۔ کامیاب ہو جائیں گے آپ، کوئی نہیں ٹھہر سکے گا آپ کے سامنے۔ آج تک تو کوئی نہیں ٹھہرا اس کے سامنے۔ آئے ہیں آزمائشیں تو آتی ہیں، آئی ہیں نا آزمائشیں، یہ آپ کے افغانستان میں بالکل قریب آزمائشیں آئی ہیں، ہمیں دکھانے کے لیے آئی ہیں کہ آپ دیکھ لو کہاں کھڑے ہیں آج۔ ذرا مطلب ان کی پگڑی، ان کے سر فخر سے بلند، وہ اپنے لباس میں، اپنی تہذیب میں وہ کسی سے متاثر ہوئے ہی نہیں، نہ کسی پینٹ سے متاثر ہوئے، نہ کسی شرٹ سے متاثر ہوئے، نہ کسی ٹائی سے، نہ کسی ہیٹ سے۔ ٹھیک ہے لباس ہے، تم اپنا لباس پہنو، ہم اپنا پہن رہے ہیں، ہمیں اپنے لباس پہ فخر ہے، تم اپنے لباس پہ فخر کرو، ختم بات۔ یہ کوئی فخر والی باتیں نہیں ہے۔ فخر والی بات تو یہ ہے کہ جو قانون ہمارے پاس ہے وہ تمہارے پاس نہیں ہے، اس قانون کے تحت جو نتائج ہمارے پاس ہیں وہ تمہارے پاس نہیں ہیں۔ ہمارے پاس اس قانون کی برکت سے عزت محفوظ ہے، اس قانون کی برکت سے ہماری جان محفوظ ہے، مال محفوظ ہے، ہماری عزت نفس محفوظ ہے، ہمارے ملک کے اثاثے محفوظ ہیں، ہماری معیشت مضبوط ہے، ہمیں کوئی خطرہ ہی نہیں ہے۔ بھائی کیا کرو گے، زیادہ سے زیادہ مار دو گے نا، ہمیں تو مار کے بھی دیکھ لیا، اب کیا کرو گے، مار کے بھی تو دیکھ لیا، ساری دنیا اکٹھی ہو کے مارنے کے لیے آ گئی۔ وہ بھی جو آیا نا وہ بل ڈاگ، تو اس نے بھی یہی کہا کہ جنگ نہیں، جنگ نہیں، وہی بھگا کے لے گیا فوج۔ جنگ نہیں، جنگ سے ڈر لگتا ہے اس کو، ہاں وہ لڑائے گا ہمیں، ہمیں اسلحہ دے گا، ہمیں مال دے گا کہ ہم آپس میں لڑیں، یہی اس کی کوشش ہے، ہمارے اندر تفرقہ پیدا ہو۔ اس سے ہمیں بچنا ہے۔ دشمن ایک ہے اور ہم بھی ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، تو ایک اللہ کو ماننے والی امت ایک ہو جائے اور اپنے دشمن کو سمجھے اور اس دشمن کے مقابلے پر ہم کھڑے ہو گئے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی فرمانبرداری نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔